अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम बड़ी एक ख़बर ला रहे हैं, एक तो ये है कि नून लीग के अब बताया जा रहा है कि 12 लोग 12 MNAs PTI से राब्ते में हैं। इसका आपको कुछ तफसीलात बताएंगे। इसके अलावा जो मुल्क में एक माशी एक चैलेंज जो चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, ज़रा इस पर भी बात करेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब कैसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मईशत कौन चला रहा है, अब आर्मी चीफ़ की जो इंटरवेंशन है उसकी क्या वजूहात है, शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ़ में जो मईशत पर मुकालमा हुआ है उस पर भी बात करेंगे। और ये जो एक चैलेंज इस वक्त मुल्क को दरपेश है, इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये कैसे पैदा हुआ है, इस सब पर ज़रा आज बात करते हैं। देखिए, इस वक्त आपको मालूम है डॉलर जो इंटर बैंक है 240 पर पहुंचा हुआ है, ओपन मार्केट में कहीं 245 रुपये के करीब खड़ा हुआ है। और एक अजीब माशी बहरान है। IMF है कि वो उनकी जिसे कहते हैं चैन की बांसुरी नहीं ख़त्म हो रही, वो बजाई जा रहे हैं जी, छुट्टियां हैं, फलान है, ये है, वो है। अब देखिए, वैसे तो इमरान खान साहब कहते हैं कि ये अमेरिकी साजिश चलाई हुई इम्पोर्टेड हुकूमत है, और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए IMF कुछ कर रही नहीं है। ये कैसी इम्पोर्टेड हुकूमत वो लाए हैं इमरान खान साहब को गिरा के, जिसके लिए वो कुछ कर रही नहीं है, जिसको बचाने के लिए, जिसको चलाने के लिए वो डॉलर देने को तैयार नहीं है। तो मतलब ये भूंडा मजाक तो बहरहाल ख़त्म होना चाहिए। लेकिन अब इसमें बात यह है कि आपको जब मालूम था, आप लोग इक़्तिदार में आ रहे थे और यूक्रेन और रूस की जंग शुरू हो चुकी थी, रूस हमला कर चुका था यूक्रेन पे, आपको पता था खुराक का बहरान भी आने का इम्कान है, महंगाई भी होगी, तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी। क्या देख के आप लोग इक़्तिदार में आए और इक़्तिदार में आगे शुरू में आपने मिफ्ता इस्माइल की सुनी नहीं, अब सुन ली। तो अब मिफ्ता इस्माइल साहब अजीब गरीब किस्म की आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कर देते हैं कि जी मैंने तो IMF से कमिटमेंट की हुई है, मैंने देने हैं, ये कीमत बढ़ानी है, मैं ग्रोथ के लिए आया ही नहीं, मैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आया ही नहीं, मैं तो सच्ची बात है ये फ़िलहाल इस फिक्र में हूँ कि IMF से डॉलर मिल जाए, बाहर से मिल जाए, इन्फ्लोज बन जाए और वो आ जाएंगे ये 2-1 हफ्ते में, तो डॉलर स्टेबल हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल साहब, आपको मालूम है डॉलर के मुकाबले में पूरी दुनिया की करेंसी गिर रही है। भारतीय करेंसी कम तरीन सतह पर आ गई अपनी तारीख के। बांग्लादेश आलमी ये तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से वो IMF से $4.5 बिलियन का पैकेज लेने जा रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद जो कुछ आप कर रहे हैं, जिस तरह की महंगाई आप कर रहे हैं, और फिर आके आप धड़ल्ले से उसको बताते हैं और कहते हैं जी ये तो बस करना ही पड़ेगा, ये तो होगा, मुल्क बचाना जी, क्या करें हम, अपनी हुकूमत नहीं मुल्क बचा रहे हैं। ये माजरत के साथ ये टेक्नोक्रेट्स ये बयान देते हैं, सियासतदान ये बयान नहीं देते। वो उनको कोई ख्याल नहीं होता। हफीज शेख कीमतें बढ़ा रहे थे, मैं समझ आती थी कि उन्होंने कभी मुंतखब होना ही नहीं, वोट लेने ही नहीं, तो उनको डैम केयर, वो IMF के बंदे थे, वो कीमतें बढ़ाते गए। इनसे शौकत तरीन से समझ आती है, वो भी फौज की तरफ से लाए गए थे। एक नाकाम बैंक सिल्क बैंक के, वो जो उन्होंने सिल्क बैंक का हाल किया वही वो मुल्क का हाल कर रहे थे, समझ आती थी। आप आके धल्ले से जो बयान दे रहे हैं, इससे ज़ाहिर होता है कि आपको तो फिक्र ही नहीं कि आपकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। माजरत से तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होगी, आपने सेनेटर बनना है, सेनेटर हैं, लेकिन जो आपकी जमात के MNAs MPs हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। उनको बुला के पूछिए कि मैं जब ये बयान देता हूँ तो लोग जवाब में क्या कहते हैं। जख्मों पर नमक छिड़ रहे हैं, ये नून लीग के वज़ीर ख़जाना की हालत है। तो सत्ता ही कह रहे हैं, फिर इस जमात के लिए तालियां बजाइए। और अब देखिए, अब कल परसों वो वजाहत खान, हमें पता है वो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से डायरेक्ट रब्ते में भी होते हैं, उन्होंने एक स्टोरी की, ठीक है, वो भी एक जैसे कहते हैं ना, आप कह लें कि फौजी सहाफ़ी हैं, तो उन्होंने स्टोरी की थी। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी वेंडी शर्मन को कॉल किया और उनको कहा जी कि आप इंटरवीन करें और डॉलर निकलवा के दें IMF से, और वो कहीं प्रोसेस तेज़ करें पाकिस्तान को, जो अब प्रोग्राम मंजूर हो चुका है वो किस्त जारी करें। ठीक है जी, PR के लिए स्टोरी लग गई। लेकिन असल स्टोरी ये थी कि वेंडी शर्मन ने जवाब क्या दिया। क्या उन्होंने कहा कि अमेरिका अभी IMF से बात करेगा, कुछ करेगा या नहीं करेगा,
یا ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی انہوں نے بات ایسی کی؟ کیسے یہ سٹوری تو ایک ون سائیڈڈ آپ نے کر دی آرمی چیف کی پی آر کے لیے، لیکن ادھر سے جواب تو بتائیے کیا ملا امریکی حکومت سے، وہ جواب میٹر کرتا ہے۔ اگر وہ جواب نہیں تھا ٹھیک ہے جی ہم دیکھ لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اگنور کر دیا آرمی چیف کی بات کو۔ اور ظاہری بات ہے اس موجودہ سینیریو میں جبکہ پی ٹی آئی ایک پوری پارٹی نے آرمی چیف کی شخصیت کو نشانے پر لیا ہوا ہے، اور یہ ماننے کی بات ہے کہ اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بالکل ایک ویک آرمی چیف ہیں، تو ان کی بات کیوں امریکی حکومت سنے گی؟ اور جو وفاقی حکومت جو قائم کی گئی ہے وہ پنجاب بھی لوز کر چکی ہے، اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اتنا کیوس ہے۔ اس انسٹیبلٹی کے پیریڈ میں ہم جو یہ مغربی سفارتکار ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں، ہم نے پوچھا ہے ان سے باتوں میں کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پر، کیا آپ لوگ کوئی معاشی امداد دیتے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے تھے کہ ہم اس موجودہ حالات میں نہیں دے سکتے، جبکہ اتنا ملک آپ کا غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے کہ اس حکومت کے مستقبل کا نہیں پتا، آنے والے دنوں کا نہیں پتا، اس میں ہم کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے اس میں۔ تو جو ہم اپنے ممالک کو آگاہ کرتے ہیں اس میں ہم یہی بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ اتنی زیادہ عدم استحکام ہے، تو جب عدم استحکام ہو تو ہماری حکومتیں نہیں معاشی جسے کہتے ہیں وہ انٹرونشن کرتی۔ تو یہ حالات ہے پاکستان میں۔ یہ اب آپ کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں 240-45 سے اب آئی ایم ایف کی قسط بھی جائے گی، ڈالر کتنا نیچے آ جائے گا؟ 230-35 225 روپے پہ اتنا ہی نیچے آئے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بڑا فرق پڑے گا اس سے؟ پیٹرول کی آپ دیکھیں قیمت 19 روپے لیٹر کے حساب سے کم ہونی تھی، لیکن روپیہ اتنا گر گیا، پھر آپ دیکھیے وہ اتنی گر گئی آپ کی جسے کہتے ہیں آپ نے وہ ڈیلر کا کمیشن بڑھا دیا 7 روپے، پیٹرولیم لیوی آپ نے 10 روپے بڑھا دی، تو وہ کچھ بچا ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 روپے پیٹرول کم کیا۔ اب آرمی چیف نے جو بات چیت کی ہے وہاں پر، اس پر بھی خبر لیجیے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی آرمی چیف اور جنرل قمر جاوید باجوہ میں اس پر مکالمہ ہوا تھا پاکستان کے معاشی حالات پہ اور معیشت کا مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور پھر اس میں مختلف جسے کہتے ہیں آپشنز غور میں آئے، اور پھر اس کے بعد اس میں ایک یہ آپشن بھی تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجازت دی آرمی چیف کو کہ آپ کال کریں امریکی حکومت کو آئی ایم ایف کے لیے۔ پہلی بات تو یہ بڑی مزہ خیز ہے کہ شہباز شریف صاحب سے آرمی چیف اجازت لیں گے، چلے ہم یہ بھی کہہ لیں کہ وہ آرمی چیف شہباز شریف صاحب کی منظوری لیں گے۔ عمران خان صاحب باہر تنقید کر رہے ہیں جی یہ آرمی چیف کا کیا کام ہے کال کرنا، بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بھی تو پوری اپنی فارن پالیسی، فائنانس پالیسی، اپنی انٹیریئر کی پالیسی، اپنی لا پالیسی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے کی ہوئی تھی۔ سعودیہ وہ پہلے جاتے تھے، بعد میں آپ جاتے تھے تو امداد کا اعلان ہوتا تھا۔ یو اے ای وہ پہلے جاتے تھے، آپ بعد میں جاتے تھے تو امداد کا اعلان ہوتا تھا۔ امریکہ وہ پہلے جاتے تھے، آپ بعد میں جاتے تھے تو امداد کا اعلان ہوتا تھا۔ آپ کے انٹیریئر منسٹر جو تھے ملک کی داخلہ پالیسی جو دیکھ رہے تھے سیکیورٹی کی، آپ کو معلوم ہے پہلے آپ نے لگائے رکھے بریگیڈیئر اعجاز شاہ، وہ بھی فوج کے آدمی تھے، ان کو ہٹایا تو شیخ رشید کو لگا دیا، وہ بھی فوج کے آدمی تھے۔ فائنانس منسٹری آپ کے اسد عمر تھے، آپ نے نکال کے فوج کے کہنے پر آپ لوگ آئی ایم ایف سے لے کے حفیظ شیخ کو آگے ان کو نکالا، تو پھر فوج کے کہنے پہ شوکت ترین لے کے آگے، تو معیشت تو وہ چلا رہے تھے، آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ نے ان کو آؤٹ سورس کی ہوئی تھی۔ پھر آپ دیکھ لیجئے لا منسٹری، فروغ نسیم صاحب اگین فوج کے ٹاؤٹ تھے، وہی سارے قانون سازیاں کروا رہے تھے، جس سے قاضی فائز کے خلاف ریفرنس دائر کرنا ہو، آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا لا بنانا ہو، جو بھی امینڈمنٹس کرنی ہو وہ کر رہے تھے، ایف اے ٹی ایف کی سب کچھ، اور آپ انگوٹھے لگا رہے تھے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ مجھے مس گائیڈ کر دیا گیا جسٹس قاضی فائز کے خلاف جھوٹا ریفرنس کے اوپر، تو سب کچھ تو آپ نے بھی ان کے حوالے کیا ہوا تھا۔ لیکن یہ موجودہ حکومت بھی جو آئی ہے یہ کس قسم کی تبدیلی لائی ہے کہ اگر یہ بھی سب کچھ فوج سے ہی کروا رہی ہے، آرمی چیف کالز کر رہے ہیں، یہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے، آپ کیوں ان کو اس کام میں ڈال رہے ہیں؟ جب آپ ان کو اس طرح کے کاموں میں ڈالیں گے تو پھر باتیں اس سے آگے بھی بڑھیں گی۔ آپ اپنے طور پہ کیجئے نا، یا تو پھر آپ مان لیجئے کہ مفتاح اسماعیل فیل ہو گئے، وہ نہیں کچھ کر پا رہے، تو اس لیے اب ہمیں فوج کی مدد مانگنی پڑ گئی ہے۔ چھوڑیے نا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کام نہیں ہے۔
آپ بتائیے، پہلی بات تو یہ کہ یہ مکالمہ ہوا ہی کیوں آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان معیشت کے اوپر؟ کیا آرمی چیف فائنانس منسٹر ہیں یا وہ معیشت سمجھتے ہیں کیا ہے؟ اور اگر کوئی ایسا ان کے ڈیفنس بجٹ سے ریلیٹڈ اب کوئی پرابلمز آ رہی ہیں جو کہ یقیناً آ رہی ہوں گی، جب ڈالر اتنا گر گیا، اتنا بڑھ گیا، روپیہ اتنا گر گیا، تو باہر سے آپ فورن پرچیزنگ کرتے ہیں ویپنز کی، تو بجٹ کے اوپر یقیناً فوج کے بجٹ کے اوپر بہت بڑا بوجھ پڑ گیا ہوگا، تو اس پر تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن یہ اب کیا چل رہا ہے؟ اور اب اس معاشی غیر یقینی کے حالات میں جبکہ عمران خان صاحب کے حملے جاری ہیں، اب نصرت جاوید صاحب نے جو ایک بڑی خبر دی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے 12 ایم این ایز، سوری پی ٹی آئی کہہ رہا ہوں، پی ایم ایل این کے 12 ایم این ایز پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے جب یوسف رضا گیلانی نے سینٹ کا الیکشن لڑنا تھا اسلام آباد سے قومی اسمبلی سے، تو پی ٹی آئی کے لوگ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے رابطے میں تھے کیونکہ وہ اس وقت ان کے ٹکٹ کے لیے انٹرسٹڈ تھے. تو اب صورتحال اس کے برعکس ہے، اب ان کے لوگ ان سے رابطے میں ہیں، تو یہ ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ کیوں رابطے میں ہیں، کہ ان کو لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کی ٹکٹ پہ شاید اگلی دفعہ الیکشن لڑنا مشکل ہو جائے گا. تو سوچیے تو صحیح نا، یہ اس جگہ پہ کون لے کے آیا؟ آپ لوگ نے الیکشن لڑا تھا، الیکشن لڑ کے لے آتے حکومت کو اور کہتے جی ٹھیک ہے، سوری الیکشن لڑا تھا آپ لوگوں نے، عمران خان کو تحریک عدم اعتماد سے ہٹایا تھا، آگے تھے اقتدار میں، 2-4 فیصلے کرتے ہیں الیکشن ترامیم والے اور نیب ترامیم والے، اور الیکشن میں چلے جاتے. آپ لوگ بیٹھ گئے، میاں نواز شریف کو مشورہ دینے یہی کابینہ میاں شہباز شریف لے کے پہنچ گئے، تمام کی تمام کابینہ، اور میاں صاحب نے بھی ان کا مشورہ سن لیا. میاں نواز شریف نے، انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ ان لوگوں کو تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، ان کی گاڑیوں پہ جھنڈا لگ گیا ہوا ہے، ان کو وزیر کے دفتر مل گئے ہوئے ہیں، یہ تو کہیں گے کہ ہمیں اقتدار میں رہنا چاہیے ورنہ ملک ڈیفالٹ کر دے گا، ریاست بچائیے. ارے بھائی جانے دیتے ہیں ان کو. ذرا یہ کہتے ہیں کہ کنوے کیا جا رہا تھا میاں صاحب کو کہ آپ الیکشن میں جائیں اور انٹرم گورنمنٹ کو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے اور چیزیں طے کر دے جائے، اور آپ لوگ الیکشن موڈ میں جا کے لوگوں کو بتاتے کہ کیا ہوا، عمران خان نے کیا معیشت کا حال کیا. آپ لوگوں نے نہیں، ہم الیکشن موڈ میں نہیں جائیں گے، ہم بیٹھ کے عمران خان نے کیا کیا اس کا بویا کاٹیں گے. تو کاٹ رہے ہیں، تو اب دیکھیں کیا حالات ہیں. اور 17 جولائی کے بعد تو بالکل ہی حالات بدل گئے ہیں. جس طرح سے پنجاب میں سیٹیں آ رہی ہیں، اس نے آپ کی جماعت کی صفوں میں تھرتھلی مچا دی ہے، پریشانی بڑھا دی ہے. جو بیرونی ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی 17 جولائی کے بعد آپ کی جماعت کو ایک ویک جماعت کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ.